السلام علیکم طلباء عزیز، کچھ حالات کے پیش نظر آن لائن کلاسز چلائی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کلاس 10th کے جو سبق پڑھایا جائے گا وہ ہے حصہ غزل سے۔ حصہ غزل کی پہلی غزل ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ ان کی پیدائش ہے 1713 عیسوی میں اور وفات ہے ان کی 1781 عیسوی میں۔ اب سیدھے ان کی غزل کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے غزل ہے پہلی ان کی: بہار بے سپرے جام و یار گزرے ہیں، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہیں۔ کہتے ہیں میرا یہ بہار کا موسم، شاعر کہہ رہا ہے یہ بہار کا موسم بغیر ڈھال کے، بغیر جام کے، سپر معنی ڈھال ہوتا ہے اور جام معنی ہوتا ہے شراب، یعنی رنگ رلیوں والی محفل کے گزر گیا ہے۔ شاعر کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ شاعر اس سے پہلے محبوب کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور جب محبوب کے ساتھ وہ جب نکلتا تھا تو صبح کی جو ہوا ہوتی تھی وہ اس کو بہت اچھی لگتی تھی۔ نسیم معنی جو صبح کی وقت جو ہوا چلتی ہے اس کو نسیم کہتے ہیں۔ لیکن جب محبوب محبوب نہیں ہے تو اس پر شاعر دوسرے مصرعے میں کہہ رہا ہے کہ نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہیں، کہ اب وہی ہوائیں جو پہلے بہت اچھی لگتی تھی، پہلے دنیا جو ہماری بہت اچھی لگتی تھی، وہ اب ہوائیں ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ جیسے وہ میرے سینے کو چھلنی کر دے گی۔ پھر تیسرا مصرعہ ہے کہ گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میں تیری گلیوں میں نہیں جاتا ہوں، اگرچہ میں تیری گلیوں میں نہیں جاتا ہوں، لیکن اس کا یہ خیال مت کر لینا کہ میں تجھے بھول گیا ہوں۔ چوتھے مصرعے میں شاعر اسی کا انکار بھی کر رہا ہے کہ میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے، تو میرے دل میں لاکھوں بار آتا ہے، اے محبوب تم تو میرے دل میں لاکھوں بار آتے ہو۔ پھر پانچواں مصرعہ ہے کہے ہے آج تیرے در پہ اضطراب نسیم، کہ اس جہاں سے کوئی خاکسار گزرے ہیں۔ جب محبوب نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب روزانہ نکلتا تھا ٹہلنے کے لیے تو ہواؤں کو بھی اچھا لگتا تھا، لیکن جب محبوب نہیں ہے تو وہ محبوب آ کر تیرے در پر، تیرے چوکھٹ پر آ کر بے چینی سے کہتا ہے کہ اس جہاں سے کوئی عاشق چلا گیا، کوئی محبوب، کوئی عاشق چلا گیا ہے۔ یہاں خاکسار سے مراد عاشق کوئی عاشق رخصت ہو گیا ہے، کہ میں وہ نہیں کہ مجھ سے مل کے ہو بدنام۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے مل کر بدنام ہو جائے، مجھے ایسا رقیب مت سمجھو کہ مجھ سے کوئی مل کر بدنام ہو جائے۔ ایک مرتبہ آزماؤ، نہ جانے کیا تیری خاطر میں یار گزرے، نہ جانے میں نے تیرے لیے کیا 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 ہے، میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے لوگ ذلیل سمجھتے ہوں اور میرے ساتھ کوئی مل کر بدنام ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری گلیوں سے، ظالم یہاں پر محبوب کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے کہ کیوں ظالم کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کو تکلیف دیتا ہے، وہ اس کی یاد میں وہ پریشان رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ ظالم یہاں پر کہا گیا ہے۔ گزر میرے تیرے کوچے سے یوں ہے ظالم، کہ اے محبوب میں تیری گلیوں سے ایسے گزر جاتا ہوں کہ جیسے پانی ریت سے گزرتا ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی ہے اور دیر تک اس میں جذب بھی رہتا ہے، بھیگا رہتا ہے، یعنی بغیر آواز کے میں تیری گلیوں سے گزر جاتا ہوں، اور تو ہے کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، خوش ہے۔ مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا، یہ قطع بند اشعار ہیں اور یہ چاروں مصرعے ایک ساتھ اس کی تشریح کی جائے گی۔ مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا، اسی فکر میں لیل و نہار گزرے ہیں۔ یہ آدمی ہے کہ سر مارتا پھرے ہے بسنگ، کہ موجے تند سرہ کوہسار گزرے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے جوش و خروش کا یہ عالم ہے، شاعر سودا یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے عشق کے جوش و خروش کا یہ عالم ہے کہ ایک تو میں دنوں رات ایک پاگلوں والی حیثیت میری ہو گئی ہے، اسی فکر میں لیل و نہار گزرے ہیں، میں دنوں رات محبوب کی یاد میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر اور اس کی یہ حالت ہے کہ مجھے دن رات یہی فکر ہے
کہ یہ آدمی تو پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پانی کی تیز و تند لہر پہاڑوں سے ٹکراتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد آئندہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل کی تشریح کی جائے گی۔